आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, चूंकि रहमतों, राहतों और बरकतों के माह मुबारक रमजान से गुजरकर अब हम सब अल्लाह की बंदगी का इनाम ले रहे हैं, यानी ईद मना रहे हैं। जिंदगी से भरपूर पुरमुसरत लम्हात का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस बार मुसरत के इन लम्हात में अफसरदगी का एक एहसास भी है। वो एहसास ये है कि हमारे कुछ प्यारे जो कल तक हमारे साथ थे, हम उनको देखते थे, हम उनसे बात करते थे, हम उनकी बात सुनते थे, वो हमें अपने होने का एहसास दिलाते थे। आज के दिन वो हमें एहसास दिला रहे हैं कि इस ईद की खुशियों में हम अकेले हैं। आज हम उनको नहीं, उनकी कमी को महसूस कर सकते हैं। आज हम उनको सिर्फ यादों की सूरत में देख सकते हैं और यादों की सूरत में ही सुन सकते हैं। बड़े बड़े शायर, फनकार, गुलूकार, रज़ाकार, दानिश्वर, सूफी, अदीब और तबीब तारीख राहों में मारे गए। इन्हीं तारीख राहों का एक शहीद अमजद साबरी है। कहा जाता है कि दुनिया में हर बासलाहियत, बाहिम्मत, मेहनती शख्स के हिस्से में शोहरत और इज्जत आती है। वो मकबूलियत की इंतहाओं को छूते हैं, अपने चाहने वालों की बेपनाह मोहब्बत के हकदार ठहरते हैं। अमजद साबरी भी दुनिया के इन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से एक थे जिन्हें हर पल मोहब्बतें मिली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली हाथ ना लौटने की ख्वाहिश करने वाला अमजद साबरी जब दुनिया से गया तो झोली भर मोहब्बतें और दुआएं साथ ले गया, सबको ही अश्कबार कर गया। और इसका सबूत लोगों का वो हुजूम था जो पापोश नगर के शहर खामोशा में उनको सलामे आखिर पेश करने के लिए उमंड आया था और आज भी याद कर रहा है। हमारे लिए भी अमजद साबरी को याद करने के लिए आज के दिन से बेहतर कोई और दिन नहीं था, क्योंकि नात और कवाली को जिद्दत देने वाला, मकबूलियत की बुलंदियों तक ले जाने वाला अमजद साबरी और न्यूज बीट का गहरा ताल्लुक है। इसलिए आज की न्यूज बीट की सिर्फ एक बीट है, अमजद साबरी। आज न्यूज बीट का सिर्फ एक ही गेस्ट है और वो है अमजद साबरी की याद। वो यादें क्या हैं, कैसी हैं, ये हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। समझ में नहीं आता कि इस ईद के दिन क्या बात की जाए। क्या लहू से रंगे सवालों की बात करूं, बारूदों से झुलसे जवाबों की बात करूं, सुबह शाम गिरती लाशों की बात करूं, जालिम पथराई हुई आंखों में दर्द वहशतों की बात करूं, वतन वालों ने जो झेले उन अजाबों की बात करूं, टूटकर जो बिखर गए उन ख्वाबों की बात करूं, या मुसरतों की बात करूं, मोहब्बतों की बात करूं, वो बेपनाह और बेलौस मुसरतें और मोहब्बतें जो शायद किसी खुश नसीब के नसीब का ही हिस्सा होती हैं। कहा जाता है कि आंसू दुख, दर्द और गम के इजहार का बेहतरीन जरिया होते हैं, और अगर ये आंसू किसी दूसरे की याद में आंखों में आए तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो शख्स हर दिल अजीज था। अमजद साबरी भी एक ऐसा ही हर दिल नाम है जिसके ना होने को अवाम और खवास सब ने महसूस किया, जिसके ना होने ने हर आंख को नम किया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अमजद साबरी एक बड़ा आदमी था, कोई शक नहीं इसमें। और अभी कुछ दिन पहले उसने मेरे साथ तस्वीर खिंचवानी चाहिए और उसके शौक में मैंने कहा साबरी साहब आप भी, मैं उसको अमजद ही कहता था, और जब भी मैंने बुलाया तो वो आए। तो मैंने कहा आप भी हिट लिस्ट पे हैं, मैं भी हिट लिस्ट पे हूँ, तो आप फेसबुक पे दे देंगे तो मसाइल पैदा करेंगे अपने लिए, मेरे लिए। और जब भी मुझे मिलते थे रोज़ा रसूल के अंदर की बातें पूछते थे। और जिस तरह आपकी आंख में आंसू है ना, उनकी शहादत पे हर एक बंदा रोया शेख साहब, और किसी दूसरे के लिए आपकी आंख में आंसू हैं, ये मुझे उन्होंने पूछा कि आप बताएं खाना काबा की छत पे कैसे गए। मैंने कहा मैंने प्लान किया, मैंने मैनेज किया, और मैं ज़बरदस्ती मुशर्रफ के ट्रिप में दाखिल हो गया। जनरल अहमद ने मुझे कहा कि डोंट बी स्टेट विद इन ए स्टेट। मैंने कहा जी मैंने जाना, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मिशन है। तो अमजद ऐसा, मैं कहता था लियाकताबाद और लालू खेत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं अपना भावड़ा बाजार तो दिखाया नहीं मुझे आपने, अपनी जगह तो आपने दिखाई नहीं। मैंने कहा अच्छा अमजद साहब, जब भी मैंने उसको फोन किया मैं रोजे से हूं, उसने कभी पैसों का तकाजा ही नहीं किया।
جو پیسے اسے آفیشلی دیے اس نے لے لیے. اتنا بڑا آدمی. یہ ایک ایسا غم ہے جو ہر پاکستانی کا ہے اور میرا خیال ہے ہر انسان کا ہے. جس کا امجد سے تعلق تھا اور جو اسے سنتا تھا اور جس نے آخری دن اس کو سما پہ ہی سنا ہے وہ ابھی تک اس غم سے باہر نہیں نکل پایا. اور میرا تو اس سے بہت زیادہ تعلق تھا. آپ کے اس چینل پہ بھی کئی بار ہم اکٹھے ہوئے اور ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں فلاں جب چیز پڑھتا ہوں تو مجھ پہ اعتراض آتا ہے لیکن تو میں تو نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں, میں تو حق چار یار بھی کہتا ہوں, میں پائنٹن پاک بھی کہتا ہوں, میں کہاں جاؤں. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا تم مسلمان ہو, بس مسلمان ہونا کافی ہے. اس کو مسلمان ہونے کی سزا دی گئی, پاکستانی ہونے کی سزا دی گئی. اور میں نے کل رات ایک میسیج ٹویٹر پہ دیا کہ خدا کے لیے رحم کرو, اس غریب کو مسلمان اور پاکستانی رہنے دو. امجد صابری کا کل کا جنازہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان اور ایک پاکستانی تھا. اور جنہوں نے اسے مارا ہے وہ ایک تو وہ اللہ کے عذاب میں اس لیے آئیں گے کہ رمضان روزے دار کو مارنا, بے گناہ انسان کو مارنا, اور دوسرا یہ قوم بھی ٹوٹی پھوٹی سے ہی, ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, ہمارا رب بڑا طاقتور ہے, ہم عاجز آ گئے ہیں. روز لاشیں اٹھاتے ہیں, روز خون دیکھتے ہیں. کب تک؟ ہم ان حکمرانوں سے کچھ نہیں لینا چاہتے. اب ہم اس رمضان میں اپنے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم تھک گئے ہیں, کب تک لاشیں اٹھائیں, کب تک اس خون کو دیکھیں. مجھے جس وقت امجد صابری صاحب کا بتایا گیا تو تقریباً مجھے 10 منٹ تک میں ان سے پوچھتا رہا کہ آپ امجد صابری کی ہی بات کر رہے ہیں یا ان کا کوئی ہم نامہ. آپ امجد صابری کی ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم امجد صابری قوال کی ہی بات کر رہے ہیں, بہت بڑا نام تھا ان کی فیملی کا, ان کا بہت سروسز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کلچرل ویلیوز کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہے, اور یہ ایک قوالی کی جو 1100 سال پرانی ہسٹری ہے, اور اس کے ذریعے جو آپ امن کا, محبت کا, رواداری کا, بھائی چارے کا, یعنی کوئی بھی آدمی, اور امجد صابری جیسا آدمی آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ معاشرے میں ایکٹیو تھا, اگر آپ اسے کرکٹ کی فیلڈ میں دیکھیں تو ایک بہت لونگ, یہ وہ فرد تھا جس کو انڈیا نے نیشنلٹی آفر کی تھی, لیکن اس فرد نے اس ملک کے لیے اس نیشنلٹی کو ریفیوز کیا, اور بلکہ پیسہ آنے کے بعد وہ ڈیفنس میں یا کلفٹن میں بھی شفٹ نہیں ہوئے, وہ اسی اور ایریا میں رہے جہاں پہ ان کے آباء و اجداد رہے. تو ٹرو پاکستانی لور, بہت بڑا لاس. امجد صابری میرے پروگرام نیوز بیٹ میں کئی بار آئے, اور جب بھی آئے یہ ثابت کیا کہ وہ حساس آدمی ہیں جو اپنے ارد گرد جیسے ماحول سے بے خبر نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, ہونا کیا چاہیے, حکمران اور عوام کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے. ہر بار مسائل اور ان کے حل پر کھل کر اظہار خیال کیا, دوسروں کے موقف سے اختلاف بھی کیا اور اپنے موقف کے حق میں دلائل بھی دیے. نیوز بیٹ کے گزشتہ عید کے پروگرام میں امجد صابری نے شرکت کی. آپ اس پروگرام کے کلپس دیکھیے, ان میں آپ کو اپنے بچپن کی عید کو یاد کرنے والا, خوشیوں میں کمی کے اسباب بتانے والا, ہمارے میڈیا پر برسنے والا, سچ بولنے والا, موت سے نہ ڈرنے والا اور پاکستان سے محبت کرنے والا امجد صابری نظر آئے گا. امجد صابری صاحب, عید کی خوشیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ آج بھی عید کی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے, اتنی ہی خوشی سے ہم عید مناتے ہیں, اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں جتنا کہ اب سے کچھ عرصے پہلے یا اپنے بچپن میں عید سیلیبریٹ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو میرا السلام علیکم, اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب کو عید مبارک. سب کو میری طرف سے عید مبارک. میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایک تو بات مجھے بلال بھائی کی اور علامہ صاحب کی ایک بات پہ بڑا افسوس ہوا. افسوس کی بات یہ ہے کہ عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. دیکھیے جو دنیا میں آئے ہیں وہ واپس جائیں گے, اور جس طرح جس کی لکھ دی گئی ہے وہ اسی طرح جائیں گے, چاہے وہ پشاور کے شہید ہوں, چاہے وہ کراچی میں گرمی سے مرنے والے لوگ ہوں. اللہ کا انعام اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو اللہ کا انعام اسی طرح خوش ہو کے لیں جس طرح آپ بچپن میں لیتے تھے, جوانی میں لیتے تھے, اب بڑھاپے میں لیتے ہیں. یہ نیگیٹو باتیں جو ہے نا, ہر وقت نیگیٹو باتیں اچھی نہیں لگتی. آج عید کا دن ہے, پلیز عید منائیے, اپنے بچوں کو بھی کہیے. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنے بچوں کو کہیے کہ عید مناؤ, یعنی عید نہیں, ان کو یاد رکھیں. یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یاد رکھ کے اپنی خوشیاں اللہ کا انعام ٹھکرا دیں. یہ تو آپ ناشکرا پن کر رہے ہیں کہ اللہ کا انعام ٹھکرا رہے ہیں کہ نہیں ہماری یہاں موت ہو گئی ہے اس لیے ہم وہ خوشی نہیں منا رہے, یہ خوشی منا رہے. نہ کریں اس طرح, یہ باتیں نہ کریں. نیگیٹو باتیں, ہمارے میڈیا جو ہے, ہمارا میڈیا ہمیشہ نیگیٹو باتیں
کیوں پیش کرتا ہے؟ نہیں، میڈیا ساری باتیں کرتا ہے امجد صابری صاحب، صرف میڈیا نیگیٹو باتیں نہیں کرتا. آج تو عید کا دن ہے نا، خوشی کا دن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت ٹی وی دیکھتا ہوں، ٹاک شوز دیکھتا ہوں، سارے چینلز کے ٹاک شوز دیکھتا ہوں. کوئی نیگیٹو، ہر آدمی نیگیٹو پازیٹو بات نہیں بتاتا کہ پاکستان میں اچھی بات کیا ہے، پاکستان میں خراب باتیں کیا ہیں. ہر کوئی وہی بتا رہا ہوتا ہے، ہر چینل وہی بتا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ پاکستان کو اچھا بتائیں یار. دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھتی ہے پاکستان کو. آپ پاکستان کو تو ٹیررسٹ بنا رہے ہیں. آپ لوگ خود ہیں وہ لوگ جو پاکستان کو بیٹھ کے ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں. آج پازیٹیو باتوں کے لیے آپ کو بلایا ہے پروگرام میں. آپ کی پازیٹیو باتیں ہم سب سن رہے ہیں، اور آپ کی باتوں میں بلال قطب صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور علامہ صاحب بھی کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ذرا ان کی بھی باتیں سن لیں. بلال قطب صاحب. بالکل میرا تو ایک سیدھا سا سوال ہے، اس میں بات نیگیٹو اور پازیٹیو کی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کا انعام جو ہے نا وہ رمضان ہے. اللہ کے اس رمضان کو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے اس طرح منایا ہے جس طرح اس کو منانے کا حق ہے. میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کان، آنکھ، ناک، نیت سب کی اتنی پروٹیکشن کی ہے جتنے میرے بس میں تھا. میں اللہ کو جواب دہ ہوں اس بات پہ. لیکن میں نے تو کراچی میں ایک دن جو ہے، ایک دن اور ایک لمحہ جو ہے وہ اس خوف میں گزارا ہے کہ یہ میرا آخری ہوگا، میرے پہ کوئی فتویٰ تو نہیں لگے گا، اس بات کو کہنے سے میں مر جاؤں گا یا اس بات کو کہنے سے میں بچ جاؤں گا. میں تو سچ بات نہیں کر سکا 29 دن جو مجھے کرنی چاہیے تھی. خوشی منانے میں مجھے انعام ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ انعام جو ہے، مسلمان اور پکے مسلمان ہیں تو پھر موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. موت سے نہیں میں ڈر رہا. جس دن موت آنی ہے اس دن آنی ہے. میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں موت سے ہرگز نہیں ڈر رہا. ایک گولی وہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بلال قطب کا نام. اگر وہ گولی میرے سینے میں لگتی ہے تو لا الہ الا اللہ. لیکن میں تو اس گولی سے ڈرتا ہوں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. پچھلے کئی سال سے ہمارے میڈیا پر رمضان ٹرانسمیشن کا دورہ ہے. کہا جاتا ہے کہ کچھ تو مذہبی رجحان بھی ہوتا ہے اور کچھ انعامات کا لالچ بھی کہ لوگ سحر ہو یا افطار ان ٹرانسمیشنز کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن کیا یہ ٹرانسمیشنز، ان میں ہونے والی گفتگو ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ کیا ان میں ڈسکس ہونے والے مسائل سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے رویوں میں کچھ بہتری آ رہی ہے؟ مختلف لوگوں کی اس حوالے سے مختلف رائے ہے، لیکن امجد صابری کی کیا رائے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. صابری صاحب، ہمارے یہاں نا اصلاحی پروگرامز پر بڑا زور ہے. آپ جاتے بھی ہوں گے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے یہ پروگرامز. تو کیا ان پروگرامز کا معاشرے پر کوئی آپ اثر دیکھ رہے ہیں؟ لوگ ان پروگراموں سے کچھ سیکھتے ہیں کچھ، یا صرف بس ٹائم پاس کے لیے دیکھتے ہیں کہ پروگرام ہے تو پروگرام کے طور پہ دیکھ لیا؟ کیا خیال ہے؟ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، سچ بتاتا ہوں. چھوٹے سا واقعہ، پیچھے رمضان میں ایک چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور 23ویں یا 25ویں شب تھی میرے خیال میں. اور اس شب میں ہم نے کہا کہ بھئی آج گیم شو نہیں کریں گے، آج بڑی رات ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اس میں. آپ یقین کریں گے کہ وہ 25ویں شب کے یہ سن کے کہ بھئی آج گیم شو نہیں ہو رہا تو ہم اس چینل سے اٹھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ذکر مصطفیٰ کے لیے وہی جو 600-700 لوگ بیٹھے تھے، آخر میں 200 لوگ رہ گئے. تو یہ سیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے یہاں، کیونکہ اتنا آسان کر دیا ہے. یہ عالم ہے ہماری منافقت کا، یہ منافقت کا عالم ہے. بالکل صحیح. دیکھیں وہی بات پہ کر رہی تھی. یہ منافقت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ جب مجھے پتہ لگا اور میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے، گیم شو نہیں ہو رہا ہے. تو لوگ اٹھ کے چلے گئے. مطلب 500-700 لوگ میں سے 500 لوگ اٹھ کے چلے گئے اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ منافقت کا ہمارے یہاں مورال ہو گیا ہے. تحائف کا لالچ ہے، ذکر مصطفیٰ کا نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ کا نہیں. اور رمضان نے یہ بات سنی نا؟ جی بالکل. جی آپ مکمل کر لیں امجد صاحب. اور رمضان کے دن ہیں، بڑی راتیں ہیں. اس رات کو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کو مل گئی یہ شب قدر کی رات تو آپ 80 سال کی عبادت کا آپ کو وہ ملے گا، ثواب ملے گا. اور اس میں آپ ایک چھوٹے سے موبائل یا کسی تحفے کے لالچ میں آپ وہاں بیٹھے ہیں. صبح 12 بجے سے ہم نے دیکھا ہے کہ صبح 12 بجے سے لوگ بیٹھے ہیں اور رات روزے کے بعد یہ گیم شو ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہیں اس میں انتظار کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ بس رحم فرمائے.
बनो समा की आवाज। समा की रमजान ट्रांसमिशन का एक ऐसा हिस्सा है जिसका मकसद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाली, नबी आखिर की सना कहने वाली बेहतरीन आवाज़ों को बेशुमार आवाज़ों में से चुना जाता है और फिर मराहिल दर मराहिल से गुजार कर इन बेहतरीन आवाज़ों में से भी सबसे बेहतर आवाज़ समा की आवाज़ बनती है। अमजद साबरी बेहतर से बेहतर आवाज़ों के इंतखाब में हमेशा समा के साथ रहे और ये काम पूरी ईमानदारी और तुंदही से करते थे, क्योंकि वो इस काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, इस फन को मुंतकिल करना चाहते थे, आने वाली नस्लों को देना चाहते थे। वैसे भी एक सच्चा आशिक रसूल ही इश्क में गूंजने वाली आवाज़ों की ये अहमियत समझ सकता है। बनो समा की आवाज़, आप उसमें जज भी है ना। मुझे ये बताएं कि आपको हमारे यहाँ टैलेंट कैसा लगा? और आपने बड़ी अच्छी बात की, तो यानी कि आप ये समझते हैं कि ये जो टैलेंट है ये पूरे साल इसी तरीके से आते रहना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ना? बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए। नात हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, पारस में आपको क्या बताऊं, इतना टैलेंट है, मतलब सिर्फ कराची या लाहौर या इस्लामाबाद या बड़े शहरों में नहीं, आप गांव में जाके देखें। जब हमने ये बनो समा की आवाज के जो ऑडिशंस लिए थे, जो गांव के अंदर अंदरून सिंध में, अंदरून पंजाब में, और जाके जो इतना टैलेंट है वहाँ, इतना टैलेंट है। अगर हम टैलेंट को उभार सकें, अगर कोई सही प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए, तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। गौर कीजिए कि हम यहाँ पे जो 4 उस्तादजा बैठा रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, दुनिया की मैं बात नहीं करता, पाकिस्तान में मुझे कोई और एक स्कूल बताइए जिसमें नात सिखाई जा रही हो और इस पाए के उस्तादजा जो हैं वो नात सिखा रहे हो। मेरे ख्याल में ये जो बनो समा की आवाज है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक अदारे की सूरत इख्तियार कर रहा है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत बड़ी नात पढ़ने में। बिलाल भाई, मैंने तो बहुत दफा अरबाब इख्तियार को कहा, पारस, मैंने तो बहुत दफा अरबाब इख्तियार को कहा कि जी हमें एक जगह दे दें जिसमें हम कव्वाली सिखाना, नाच सिखाने का इंस्टीट्यूट बनाएं। यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से और पता नहीं कहां से लोग हमें फोन करते हैं कि सर आपके पास अगर कोई जगह है तो आप बताइए, हम आएंगे और आपके पास कव्वाली और नाच और बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। करनी चाहिए फिर। तो ये आप प्लीज अरबाब इख्तियार को बोलिए कि हमें कम से कम एक जगह तो बताइए, हमें एक जगह तो आप दीजिए। और हम सब मिलकर बोलते हैं, अच्छी चीजों के लिए हमेशा बोलना चाहिए। कुछ लोग असासा होते हैं, हीरो होते हैं, पहचान होते हैं, मुल्क कौम का नाम होते हैं। अमजद साबरी भी पाकिस्तान की पहचान था, नाम था, ऐसा नाम जो भुलाया नहीं जा सकता। साज़ो आवाज की दुनिया में उनके नक्श अनमिट हैं। आजकल तो वैसे भी पायरेसी का दौर है, हर असल की नकल फौरन सामने आ जाती है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तो इस मामले में बहुत तेज है। अमजद साबरी की कव्वाली को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कॉपी कितनी ही अच्छी हो, कॉपी ही होती है। भारत क्या जाने असल का मजा। मैं चाहूंगी कि आपकी जो मशहूर कवाली है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, उसके चंद अशार आप हमें सुना देना, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले कि चोरी चोरी है और असल असल है, और हिंदुस्तान कुछ भी कर ले, अमजद साबरी उसके पास या अमजद साबरी जैसा उसके पास नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। और लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो लोग हम में से चले गए, उनका गम जरूर मनाया कर रहे हैं। हम भी जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाते हैं और फाता पढ़ते हैं, लेकिन ईद की खुशी इसलिए मनाएं कि अल्लाह ताला का झोली मेरी या मोहम्मद के। जी बिल्कुल, मैं आपको समाअत फरमा, बिल्कुल। कितना टाइम है हमारे पास? आप शुरू कीजिए, 1-2 मिनट में शुरू कीजिए। जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका हो, आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। नईम अब्बास रूफी इस अहद का एक नाम जिसमें अमजद साबरी हम में थे और नहीं हैं। नईम अब्बास रूफी अमजद साबरी की कमी को कैसे महसूस कर रहे हैं, पूछते हैं नईम अब्बास रूफी से। रूफी, आपने अमजद साबरी को कैसा पाया, कैसा देखा, उनकी कोई खास बात या आदत बताइए हमें। अमजद
ایک ہسٹری ہو چکا ہے اس وقت، اور ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا، اور ہمارے ساتھ جیسا ٹائم گزرا بہت بہت زیادہ ہم لوگ دونوں نے تو بہت ہر وقت ہنستے کھیلتے رہنا، ہر وقت، اور کبھی بھی نہ کسی کے پیچھے بات کرنی، نہ کبھی کسی کی کوئی آڑ لینی، نہ کسی سے کوئی دشمنی، نہ کسی سے کوئی بات، صرف ہنستے کھیلتے تک ہم لوگ دونوں میں بہت زیادہ پیار بھی تھا اور ہنسی مذاق بھی تھی. اور یہ نہیں سوچ میں آتا تھا کبھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیچارے کی تو کوئی بھی ایسا بھی اتنا سا بھی نہیں، اور انسانیت کی انتہا تھی اس کے اندر، اور درویش آدمی تھا بیسیکلی. وہ چاہے امریکہ میں ہو ہم لوگوں کے ساتھ، چاہے انگلینڈ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اسے جہاں بٹھا دو، جہاں بیٹھو بات کر لو، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ، روڈ پہ بیٹھ جاؤ، کہ چھولے کی دکان پہ چنے کھا لو. اس کے شوق بھی یہی تھے، رات کے 2-2:30 بجے چلو یار وہاں چلتے ہیں لفٹ میں چنے کھا لیتے ہیں چل کے، وہاں سے وہ کڑھائی کھاتے جا کے بیٹھ کے کھلا ایسی چارپائی پہ ایسے ہی بیٹھ جاتا تھا. تو یہ بہت درویشی تھی، اور آرٹسٹ پن اس کے اندر بالکل بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو نوازا بھی تھا، اور بہت بہت پیارا آدمی. اچھا، اب آپ کو کوئی امجد صابری جیسا نظر آ رہا ہے، یا اب امجد صابری کی طرح ان کی قوالیوں کو کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی گا سکتا ہے، کوئی ہے ایسا؟ اچھا، جہاں تک قوالی کا تعلق ہے، یہ صوفیزم جو ہوتا ہے یہ پورے ورلڈ میں ہمیشہ یکساں رہتا ہے، اور یہاں سے لے کے جہاں بھی مزارات ہیں اور جہاں مسلمانوں کا بہت زیادہ زور ہے وہاں صوفیزم، ہندوز میں بھی جہاں پہ بھی یہ دوسرے، صوفیزم کی کوئی بارڈر نہیں ہے. اور قوالی کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں امجد اس وقت اس معراج پر تھا قوالی کی کہ سمجھیں اس نے ینگسٹرز کو دوبارہ ایک راغب کیا تھا قوالی کی طرف، صوفیزم کی طرف، کیونکہ ینگسٹر بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے آج کل، اور ہر طرف تاجدار حرم اور بردو جولی، اور جو بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور اتنا کہ یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میرے نبی کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ یہ تو پھر بھی کم ہے جتنا ہونا چاہیے. امجد نے لیکن جس طرح اس کو لے کے چل رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خلا آ گیا، اور بہت مشکل ہے یہ پر ہو، اور اگر ہوگا بھی تو اسی خاندان میں سے کوئی پر کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا لا لگن، اور ان کو کوئی وہاں سے کوئی بشارت بھی ہے کہ کچھ کرم ہے ان پر. اللہ بس اب کیا کرے، اب بچہ بیٹا ابھی محنت کرے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے تو میں بہت مشکل سے ہو سکتا ہے. اچھا، امجد صابری کا کوئی پسندیدہ کلام جو آپ کو بھی پسند ہو، ذرا ترنم میں تو سنا دیں ہمیں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا نعیم عباس روفی. کہا جاتا ہے کہ سچے سر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس چیز کو میں نے اس وقت جانا جب میرے ایک پروگرام میں امجد صابری نے سروں کے ان بے شمار رنگوں کو ابرار الحق کی آواز کے ساتھ ملایا. رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا، رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ، یہ رنگ رنگ مولا، رنگ رنگ مولا، رنگ رنگ تیرے 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 رنگ رنگ مولا، رنگ رنگ تیرے رنگ. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا.
تو نے پھر سے دیا نا شکر بہت خوب، کیا زبردست. تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر میری اگلی نظر ہاں جی نظر ستاروں پر میں پھر بھی تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ ہم کیونکہ ٹائم کا گائب آ رہا ہے بانی سارے سانی پا مانی غرے زا تیرے رنگ رنگ جبر کے اندھیروں میں اپنی سحر کی خواہش کے ساتھ ایک بھرپور اور بے خوف زندگی کی آس کے ساتھ امجد صابری ہر جبر اور سحر سے دور چلے گئے. ان کو شاید معلوم بھی نہیں تھا کہ آگے جبر پرستوں کی ظلمت شب کے پرستاروں کی رکاوٹیں ہیں جو مسلسل یہ کوشش کر رہی ہیں کہ نہ جبر کے اندھیرے ختم ہوں اور نہ ہی امیدوں کی سحر آئے. لیکن خون ناحق رائے گا نہیں جاتا. تاریخی کتنی ہی کوششیں کر لے سحر تو آنا ہی ہے. جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے جبر کے اب سحر جو آئے گی اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے اور کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت کی صداقت میں کل بھی جنگ جاری تھی کل بھی جنگ جاری تھی اب بھی جنگ جاری ہے کل بھی جنگ جاری تھی اب بھی جنگ جاری ہے کل بھی جنگ جاری تھی اب بھی جنگ قوالی کے موسیقی کے دلدادہ لوگ ہوں یا کھیلوں کے شوقین، عام عوام ہوں، کھلاڑی ہوں، مذہبی رہنما ہوں یا میدان سیاست کے شہسوار، امجد صابری کی کمی کو سب نے ہی محسوس کیا ہے کیونکہ وہ سب کے دوست تھے اور سب ان کے. دیکھتے ہیں کہ MQM کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کیا کہتے ہیں امجد صابری کے حوالے سے. دیکھیے امجد صابری سے پرسنلی میرا تو 2 دہائیوں کا سے زیادہ کا تعلق رہا ہے. ہمارے شہر کا ہم جیسا ہی ایک شخص تھا جس نے کہ اپنے حالات سے ابھر کر پوری دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے. امجد صابری نے اس دم توڑتی ہوئی روایت کو جو نظام الدین اولیاء کے دربار سے جڑی ہوئی ہے، امیر خسرو سے جڑی ہوئی ہے، اس کو جس طرح پاکستان میں زندہ کیا، آباد کیا اور جس بلندیوں تک پہنچایا، مارنے والوں نے بڑا ظلم کیا. ابھی تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ان کا خلا پورا کر پائے گا. ہم سب اس عید پر بڑے دکھی دل سے امجد صابری کو ضرور یاد کرتے رہیں گے.
ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। ये ख्वाहिश किसकी नहीं है? कौन ऐसा मुसलमान होगा जो इस ख्वाहिश के पूरा होने का अरमान अपने दिल में नहीं रखता होगा? कौन ऐसा होगा जो इस उम्मीद और आस में तड़पता और तरसता नहीं होगा? इस कवाली ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे में ऐसा लगता है कि अमजद साबरी ने हम सब के अरमानों को, उम्मीदों को, तमन्नाओं और ख्वाहिशों को अल्फाज की शक्ल देकर बारगाह रिसालत में पहुंचा दिया है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। आमीन। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, अबरार भाई आप भी गाइए ना प्लीज। ताजदारे हरम 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 निगाहे करम। मैं मदीने चले दसाक़ी कौसर से पीने चले टुनु टुनु टुनु। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम हरम। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता था कि खुद अमजद साबरी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि आज कुछ अनहोनी होना है। इसीलिए अपनी जिंदगी में बेहतरीन कवालियां पढ़ने वाले अमजद साबरी ने अपनी जिंदगी का आखिरी कलाम भी कब्र के हवाले से पढ़ा, जहां वो दुआ करते नजर आए कि जब भी उनकी मौत का वक्त आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सुरखरू रखें और उनकी कब्र में रोशनी हो। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मुजरिम हूँ ज़माने
रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा